اختر اورینوی کی کہانی، شادی کے تحفے۔ اس کا مجھ سے پردہ تو نہیں تھا، مگر میرے اور ثروت کے درمیان حجاب حائل تھا، گہرا حجاب۔ اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اس بات نے شرم میں اور اضافہ کر دیا تھا، جیسے جھاڑیوں کے درمیان ہرن چھپ جائے اور پھر نمودار ہو، اسی طرح وہ سائبان میں چلتی پھرتی ہوئی پایوں کی آڑ میں مجھے دیکھ کر روپوش ہو جاتی تھی، اور کبھی دوڑ کر مچلتی ہوئی چوٹی کے ساتھ در و دیوار کی اوٹ میں غائب ہو جاتی۔ میں نے اسے بال سنوارتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اس کے سیاہ گہرے بال بڑے پیارے تھے، گھنے اور شاداب، جنگل کی طرح سکون آفریں۔ وہ اپنی کوٹری کی چوکھٹ پر اندر کی جانب رخ کیے نادان سی کھڑی ہو جاتی۔ اس کے آبشار نما بال اس کی پوری گردن اور بھری بھری پیٹھ پر اس طرح چھا جاتے جیسے سنگ مرمر پر کائی جم گئی ہو۔ ثروت جانتی بھی تھی کہ میں کہیں سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں، تو بھی وہ انجان بنی ہوئی دیر تک اپنی زلفوں کو اپنی نازک کمر کی طرح مچلنا اور بل کھانا سکھاتی رہتی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ یک بیک پیچھے مڑ کر دیکھتی، میری اس کی آنکھیں چار ہوتیں، اور وہ شرماتی ہوئی مسکراہٹ کی کلیاں کھلاتی ہوئی ساون کی ہوا کی طرح لہرا کر روانہ ہو جاتی۔ ایک روز میں گھر کی لائبریری میں بیٹھا ہوا دل بہلانے کو اردو رسالے اور کتابیں الٹ پلٹ رہا تھا، محض دل بہلانے اور پریشانیوں سے دو گھڑی کے لیے نجات حاصل کرنے کو۔ میں 2 سال سے ملازمت کی تلاش میں سرگرداں پھر رہا تھا۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، اور اب بیکار رہنا میرے لیے دوبھر ہو رہا تھا۔ باپ اور سسر کی عنایتوں پر جیے جانا، دوسروں کے نزدیک اگر باعث ننگ نہ بھی ہو تو بھی میری روح کے لیے سوہان ضرور تھا۔ پھر باپ اور سسر بیچارے بھی کیا، وہ لوگ اپنے انتہائی خلوص کے باوجود بھی میری پوری مدد نہیں کر سکتے تھے۔ آج کل شرافت نبھانا بھی بہت کٹھن کام ہے۔ کالج کی تعلیم کا خرچ برداشت کرنے کے بعد والد صاحب میں بھی اب اتنا دم کہاں تھا کہ وہ میری بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرتے رہتے، اور میرے سسر صاحب کو ابھی کئی اور لڑکیاں بیاہنی تھیں۔ غرض میں غم روزگار کی گتھیاں سلجھانی چاہ رہا تھا، اور الجھنیں اور زیادہ بڑھتی جا رہی تھیں۔ رسالوں اور کتابوں کے اوراق میں بے معنی طور پر اس طرح الٹ رہا تھا جیسے خزاں کی ہوا باغ میں آم کے پتے ادھر ادھر اڑاتی پڑاتی پھر رہی ہو۔ میں دل میں زندگی کا نشتر اور بے روزگاری کی چبھن محسوس کر رہا تھا۔ میرے جذبات کے دھارے بیزاری اور تلخی کی سوت سے سلے ہوئے تھے۔ میں اسی حال میں تھا کہ میں نے سائبان میں ابلتی ہوئی شیریں زندگی کے قہقہے سنے۔ چند لڑکیاں گھنگرو کی طرح ایک دوسرے سے الجھی ہوئی نغمہ آفری تھیں، کچھ پیاری جھڑکیاں تھیں، کچھ طنز آمیز منت سماجت تھی، کچھ حسین مسکراہٹیں اور کچھ ایسی ادائیں جن میں رقص، نغمہ اور تصویر کا ملا جلا جمال پایا جاتا تھا۔ دولہا بھائی، یہ ہے ثروت، آپ ہی دوڑ کر آ جائیے نا۔ ارے ثروت، تو نخرے کیوں کرتی ہے؟ یہ نزہت کی آواز تھی۔ ہوں مجھے چھوڑو، میں بگڑ جاؤں گی۔ ثروت نے نخرے کیے۔ چل، بڑی بگڑنے والی آئی، دولہا بھائی کو تکتی رہتی ہے اپنی کوٹری سے اور یہاں آ کر باتیں بناتی ہے۔ سریا نے شوخ لہجے میں کہا۔ تو پڑی تکتی ہوگی دولہا بھائی کو۔ واہ، میں کیوں تکوں؟ میں دولہا بھائی سے پردہ تھوڑا ہی کرتی ہوں، ثروت منمنائی۔ تو پھر سیدھی ہو کر چلتی کیوں نہیں دولہا بھائی کے سامنے؟ سریا بولی۔ تو مجھے چھوڑ دے، میری چوڑیاں گئیں، ثروت نے ناز کیا۔ اے چھوڑ دیا، اب آ، لائبریری میں دولہا بھائی بیٹھے ہیں۔ دولہا بھائی بھی تو عجیب الو ہیں، دوڑ کر آ کیوں نہیں جاتے؟ نزہت اور سریا نے ثروت کو چھوڑتے ہوئے ایک ساتھ کہا۔ دوسری لڑکیوں کی ہنسی کی آوازیں بھی گونج رہی تھیں۔ ٹھیک اسی موقع پر میں لائبریری سے سائبان میں آ نکلا۔ لو، میں آ گیا، میں نے کہا۔ چھپاک سے ثروت لڑکیوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگی۔ یہ گئی وہ گئی، مگر جاتے جاتے ایک دفعہ مڑ کر پیچھے دیکھ ہی لیا۔ وہ مسکرا رہی تھی، اس کا چہرہ لالا گوں ہو رہا تھا، اس کا آنچل ناہموار تھا، اور اس کی موٹی سی چوٹی آب روا کے پلو میں الجھ کر کیچلی دار سیاہ ناگن کی طرح بل کھا گئی تھی۔ لڑکیاں عقد سریا سے کہکشاں بن گئیں، اور میں ایک شہاب ثاقب کی طرح ثروت کے تعقب میں دوڑ پڑا۔ نہ معلوم میرے احساس کی تلخی اور بے کیفی یک بیک دور کیسے ہو گئی۔ ہم لوگوں نے ثروت کو اس کی کوٹری میں پکڑ پایا، اور اس کے بعد سریا نے اسے فریب دہی کی خوب سزائیں دیں۔ ثروت کو سزا ہوئی ہو یا نہیں، مگر مجھے تو دوڑ دھوپ کی فوری جزا مل گئی۔ میں نے ثروت کو جی بھر کے دیکھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے بعد سے حجاب کوہرے کی طرح غائب ہو گیا، اور اب ثروت مہر درخشاں کی طرح میرے سامنے آیا کرتی تھی۔
سروت دن میں کئی بار میرے پاس آ کر بیٹھا کرتی اور کبھی میں خود اس کی کوٹری میں جا نکلتا۔ وہ مجھ سے بہت مانوس ہو گئی تھی اور میں اس سے کافی ہل مل گیا تھا۔ سروت دیر دیر تک باتیں کرتی رہتی، معمولی سی باتیں، بیکار سی باتیں، مگر ان باتوں میں بڑا رس ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا کہ وہ ادنا سی باتیں بہت ہی ضروری ہیں۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت نہ تھیں، مگر بڑی زندہ اور گویا آنکھیں تھیں۔ ان میں گلابی نازک ڈورے رگے گل کی طرح معلوم ہوتے تھے۔ ان آنکھوں میں سکون پرور گہرائی تھی۔ میں اپنا درد و غم اس رسیلے ساگر میں غرق کر دیتا تھا، مگر راکشس کی طرح اگر ایک غم کا سر کاٹ بھی لیا جائے تو اس کے سینکڑوں شاخسانے نکل آتے ہیں۔ میں جب سروت سے علیحدہ ہو جاتا تو غم روزگار کے ہزاروں آرے دل پر چلنے لگتے، لہٰذا میں کوشش کرتا کہ اکثر سروت سے باتیں کروں اور اس کی تسکین بخش آنکھوں کے سائے میں زندگی گزار دوں۔ میں یہ محسوس کرتا تھا کہ سروت بھی مجھ سے باتیں کر کے خوش ہوتی ہے۔ اس کی حسین آنکھیں گفتگو کے وقت چمکنے لگتیں اور گلابی ڈوریاں سرخ ہو جاتیں۔ اثنائے گفتگو میں وہ یک بیک شرما بھی جاتی۔ اس کے اچانک اظہار حیا میں ایک خاص دل فریبی تھی۔ میری بیوی پروین بہت اچھی دلہن تھی۔ میں اسے بے حد چاہتا تھا اور وہ بھی مجھ سے والہانہ محبت کرتی تھی۔ ہم لوگ اچھی باتیں بھی کرتے تھے اور بہت سے امور میں باہم مل کر دلچسپی لیتے تھے، مگر جب سے میری پریشانیوں کی سرحد نا امیدیوں سے جا ملی تھی، میں اپنی بیوی سے آنکھیں چرانے لگا تھا۔ میں اس کے پاس یہ محسوس کرتا تھا کہ میں ناکامیاب حیات ہوں۔ اس کے قرب سے میرے وقار کو ٹھیس لگتی تھی۔ میں ناکارہ ہوں اور اپنی بیوی کی کفالت نہیں کر سکتا۔ یہ خیال مجھے ستانے لگتا تھا۔ میری بیوی میری اس سریع الحسی کو اپنی نسائی جبلت سے محسوس کرتی تھی اور غم گسارانہ اندر ہی اندر گھلتی رہتی تھی۔ میں جب خوش نظر آتا تو وہ میری کمیاب خوشی کا خیر مقدم کرتی۔ میں 1-2 سال سے اپنے سسرال میں تھا اور سسرال کے رشتہ داروں سے کافی واقف ہو گیا تھا۔ اب کوئی انوکھا نہیں رہا تھا۔ سالے سالیاں سرحجیں سبھی روزانہ کی چیزوں کی طرح پھیکی ہو چکی تھیں اور میری موجودہ مایوسانہ حالت میں تو کسی بات میں بھی مزہ نہیں ملتا تھا۔ سیر دریا، شکار، صحبت احباب، نازنینان حرم کی چہلیں سب بے مزہ تھیں۔ لے دے کر اچٹتی ہوئی کتب بینی اور ادھوری مضمون نگاری رہ گئی تھی۔ میرا زیادہ وقت لائبریری میں گزرتا تھا یا بستر پر۔ سروت کو میں نے پہل دیکھا تھا۔ میں نے جانا کہ اس کا نیا پن شاید میرے لیے سامان کشش ہے۔ ممکن ہے یہی ہو، مگر مزید تجزیہ حالات کے بعد یہ معلوم ہوا کہ سروت میں کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جو دوسروں میں نہیں تھیں، مثلاً اس کی سادگی اور یک گونا دیہاتی پن۔ ان کے علاوہ چند اور ایسی معمولی خوبیاں جن کا اگر میں تذکرہ کروں تو آپ ہنس دیں گے کہ یہ باتیں بھی سامان کشش ہوتی ہیں، مگر اکثر یہی ناقابل بیان چھوٹی باتیں ہی دل موہ لینے والی ہوتی ہیں۔ سروت حسین نہیں تھی، لیکن اس کی اداؤں میں انہی چھوٹے سادہ مگر چمکتے ہوئے نشتروں کی ارزانی تھی۔ سروت کی شادی کو اب گنے ہوئے چند دن رہ گئے تھے۔ مہمان آنے شروع ہو گئے۔ گھر میں زندگی اور شادمانی دوڑ گئی تھی۔ میں کہ زیادہ تر اپنا وقت الگ تھلگ ہی گزارا کرتا تھا، اب حجرے سے باہر نکل آیا تھا۔ عام دلچسپیوں کی کشش سے نہیں، بلکہ سروت کی جادو نگاہیوں کے اثر کے ماتحت ہم لوگوں کے درمیان ایک بہت ہی لطیف یگانگی کا احساس تھا۔ آپ کہیں گے جنسیات، جی ہاں جنسیات، مگر جنسی اپیل کی بہت سی سطحیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں کون سا جذبہ، کون سی خواہش ایسی ہے جس کا نفسیاتی تجزیہ آپ کو جنسیات تک نہ پہنچا دے؟ میں جیٹھ کے جھلسے ہوئے پودے کی طرح تھا۔ بارش کا ایک ننھا سا قطرہ بھی میرے لیے امرت سے کم نہ تھا۔ عورت زندگی کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اگر عورت کی فردوس بکنار نگاہوں کے ایک گوشے میں بھی زندگی کی لڑائی سے تھکے ہوئے مرد کو تھوڑی سی جگہ مل جائے تو وہ اس کے لیے نعمت سرمدی ہے۔ عورت کی صرف ایک نظر التفات، ایک ہلکی سی یگانگی، ایک حقیر سی توجہ بھی کملائی زندگی کے لیے سامان شگفتگی ہے۔ مگر زندگی کے اتھاہ ساگر میں عورت کی مسکراہٹ بھی سورج کی کرنوں کی طرح سطح سے تھوڑی ہی نیچے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد تاریکیاں اور ایک سنجیدہ گہرائی۔ سروت میرے لیے بہار کی ہوا کی طرح گزر جانے والی ایک لطیف و نازک لہر تھی جس نے میرے احساسات کو گدگدایا اور بس۔ مگر دوسری لڑکیوں نے اس سے زیادہ کچھ محسوس کیا۔ میں ان کے تخیل کو کیا کروں؟ سروت بہت خوبصورت ہے دلہا بھائی، ایک دفعہ ایک لڑکی نے خاص تیور سے دریافت کیا۔ ایک صاحب نے طنز سے فرمایا، نئی سالی کے سامنے پرانے لوگوں کو کون پوچھتا ہے؟ میں ان سوالوں کے جواب کچھ اس طرح دیتا، آپ لوگ شادی کے ہنگاموں میں الجھی ہوئی ہیں، بتائیے باتیں کس سے کروں؟ الٹی بات، آپ لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا یا میں نے؟
मैंने लड़कियों को आपस में भी चेमिगोइयां करते हुए देखा था। मेरी बीवी को इस छेड़छाड़ में बहुत लुत्फ आता था। एक दफा वो कहने लगी, आपकी सब सालियां और सरहजें आपसे बिगड़ी हुई हैं, सरवत पर फिक्रे कसे जाते हैं। मैं हंस देता। सरवत भी अपनी बड़ी बहन से अक्सर मेरी ही बातें करती। आज दूल्हा भाई से ये बातें हुई, आज उन्होंने ये कहा, आज ये हुआ वो हुआ। तू दूल्हा भाई के लिए पागल हो रही है, रेहाना टालती हुई मुस्कुराकर कहती। नहीं, दूल्हा भाई बहुत अच्छे हैं आपा, आप तो उनसे नाहक पर्दा करती हैं। वो बड़े मिलनसार हैं और फिर बातें कितनी बनानी जानते हैं। दफा हो फिर अपने दूल्हा भाई के पास, मुझे काम करने दे। अभी दर्जनों शलोके पर गोट टाकने को पड़े हैं और इस हफ्ते में तेरी बारात आ रही है। रेहाना आपा सरवत को बनौट के गुस्से के साथ जवाब देती। सरवत को मायूं बिठा दिया गया था। अब उससे मिलने का बहुत कम मौका मिलता। फिर भी शाम को जब लड़कियां और मेहमान बीबियां दूसरी अंगनाई में गीत गाने में मशगूल हो जाती तो सरवत अपनी बड़ी बहन के लड़के को भेजकर मुझे मर्दाने से पुख्ता आंगन में बुलवा भेजती और कहती कि हर शख्स मशगूल है, अकेले तबीयत नहीं लगती, बातें कीजिए। सरवत की शादी के दिन बहुत ही करीब आ गए। एक रोज मेरी बीवी ने रुकते रुकते कहा, सभी रिश्तेदार औरतें मांझा दे रही हैं, मैं तो खैर अपनी कोई नई साड़ी और दूसरे कपड़े दे दूंगी, मगर मर्द अजीज भी तो सरवत को शादी के तोहफे देंगे। इतना कहकर वो रुक गई और मेरे सामने तारीकियों के हल्के मगरमच्छ के खुले हुए जबड़े की तरह नजर आने लगे। मैं फौरन अपनी बीवी के पास से उठकर चला आया और उस रोज सारा दिन चिड़चिड़ा रहा। 2-3 बार लोगों से मामूली मामूली बातों के लिए उलझ पड़ा। खारजी हालत के खुरदुरेपन से ज्यादा मेरी दाखिली कैफियत मुतलातिम हो रही थी। ऐन नखलिस्तान के अंदर दम लेते हुए मैंने बादे समूम की एक तेज लपट महसूस की। अब सरवत का ख्याल भी मेरे लिए महरूमियों और नाकामियों का इशारा था। उफ, 20वीं सदी का नौजवान कितनी तमन्नाएं, कितने अरमान अपने दिल में रखता है। उनमें से अक्सर आरजुएं घुट घुट कर दम तोड़ती जाती हैं और जो पूरी भी होती हैं वो कुचला कुचला कर और मसला मसला कर पूरी होती हैं। मैं दिन भर एक वहशी बन जाने की ख्वाहिश में घुलता, खौलता, पिघलता और मुंजमद होता रहा। मैं सोचता था कि अगर जायज़ तमन्नाओं के गिर्द भी जंजीरें पड़ी हुई हैं, अगर मासूम ख्वाहिशों की गर्दन में भारी भारी सिले हैं, तो फिर दुनिया के किसी सितारे तकरीब से टकरा क्यों नहीं जाती। जलजला सिर्फ बिहार और कोयटा में क्यों आता है, सारे आलम में यकबयक जलजला क्यों नहीं आ जाता। शाम को सरवत का बुलावा आया, मैं नहीं गया। उसने कई बार बुलवा भेजा, मैंने हर बार इनकार किया। रात को मुझे नींद बहुत देर में आई और जब आई भी तो ख्यालात को बहुत भयानक रूप देती हुई आई। दूसरे दिन मेरे सर में दर्द था और दिलो रूह में उससे ज्यादा। दिन को 1 हफ्ते के इंतजार के बाद वालिद साहब का कार्ड मिला जिसमें उन्होंने अपनी मजबूरियों का इजहार किया था। अब मेरी नाउम्मीदी मुकम्मल हो गई और शादी के तोहफे का ख्याल हजारों आरजुओं के साथ मदफून हो गया। दोपहर और सहपहर को मैं फिल्म के सितारों का तस्वीरी एल्बम देखता रहा। एक एक सितारे की नोक पलक का बहुत ही गहरा जायजा लिया और आज एक ऐसे साहब से उसके मुताल्लिक तबादला ख्याल किया जिनको मैं कभी मुंह लगाना भी पसंद नहीं करता था। उस शाम को मैं गैर मामूली तौर पर खुशो खुर्रम और हंसोड़ था। यहाँ तक कि मैंने बजला संजी के अलावा सूखियाना मजाक को रवाई नहीं रखा बल्कि उसकी बोहतात कर दी। सरे शाम सरवत ने कहला भेजा कि आज भी नहीं आइएगा। आसमान पर तारे छटके और जनान खाने से गीतों की झनकार उठी। मैं सरवत से मिलने चला। अब वो कोठरी में मायूं बैठी थी। मुस्तकिल तौर पर मैं कोठरी में दाखिल हुआ और जरा झिझका। सरवत के पहलू से पैबंद एक नई कमसिन सी लड़की बैठी हुई थी। आइए दूल्हा भाई, ये मेरी ममेरी बहन फरहत है, आपको देखने को देर से बैठी है। सरवत ने मुझे झिझकता देखकर कहा। बहुत खूब, मैं हाजिर हूँ। देखिए फरहत साहिबा मुझे। मैंने मुस्कुराते हुए जरा शोखी की और फरहत से करीब पलंग पर बैठ रहा। फरहत सरवत के दूसरे पहलू की तरफ जाकर चिमट गई। क्यों दूल्हा भाई, कल तो आप बहुत खफा थे। फरहत कल ही आई है और कल ही से आपसे मिलने के लिए बेचैन है। सरवत ने अपनी मदभरी आंखों का रस मेरी आंखों में उंडेलते हुए कहा। फरहत मुझे क्या जाने, मैंने बात टालते हुए कहा। और मैं जो जानती हूँ आपको, सरवत ने जवाब दिया। तो फिर ये फितना आपका फैलाया हुआ है, मैंने एहसास पिंदार के साथ कहा। आप लोग अभी से मुझे भुला रहे हैं। कल आपको कितनी दफा बुलाया था, आपने हर बार मायूस किया। सरवत की आंखों के समुंदर में मोती चमकने लगे। शादी के दिनों में एक हिंदुस्तानी लड़की मोम की तरह पिघली रहती है। उसकी आंखें अगर मैके की मोहब्बत में हर वक्त सावन भादों का समाना भी पेश करें तो उनकी लामहदूद वुसअतों में बिन बरसे हुए बादल हर घड़ी मचलते जरूर रहते हैं। सरवत, तुम रोने लगी। कल मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए ना आया।
میں نے سروت کو چپ کراتے ہوئے کہا۔ سروت کچھ دیر تک روتی رہی۔ تو میں چلا سروت، میں باتیں کرنے آیا ہوں اور تم رو رہی ہو۔ میں نے پلنگ پر سے اٹھتے ہوئے جھوٹ موٹ کی دھمکی دی۔ سروت نے آنسو پونچھ ڈالے اور چپ ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے بہت سی دلچسپ باتیں کی اور خوب ہنسی رہی۔ سروت ڈھیلے ڈھالے جوگیا رنگ کے کپڑے میں ملبوس شفق کی دیوی معلوم ہو رہی تھی، اور اس کا کاہیدہ چہرہ شفق بکنار ہلال کی نزاکتوں کا آئینہ دار تھا۔ اس کے کھلے ہوئے بال کی لٹیں اس کے سینہ اور شانے پر اس طرح بکھری ہوئی تھیں جیسے افق رنگین پر سرمئی بادل کے ٹکڑے خوابناک فضا پیدا کر رہے ہوں۔ وہ اپٹنے کی خوشبو سے بسی ہوئی تھی۔ کسم اور بیلے کے پھول کی مہک کے ساتھ زعفران کی خوشبو مسام جان کو معطر کر رہی تھی۔ تم انارکلی کو شرما رہی ہو سروت، میں نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کو بھی میں انارکلی بنا دوں؟ یہ کہتے ہوئے سروت نے بہت سا اپٹنا میرے چہرے پر مل دیا۔ اس کی آنکھوں میں جرأت طلب شرارت مچل رہی تھی۔ میں دعوت نگاہ کو قبول کر کے بدلہ لینا ہی چاہتا تھا کہ ایک چھپاکے نے مجھے بے وقوف سا بنا دیا۔ فرحت نے مجھ پر رنگ کی بے پناہ بوچھار کی تھی۔ میں شرابور ہو گیا اور کچھ اس ناگفتہ بے انداز میں کہ فوراً میں مردانے کی طرف بھاگا۔ دوسرے روز سروت کی بارات آ گئی۔ گھر باہر بڑی رونق تھی، ہر طرف لباس و زینت کی نمائش ہو رہی تھی۔ زنان خانے میں دن کو ہر سو قوس قزح کے رنگوں اور طاؤسانہ اداؤں کی دل فریبیاں ناز فرما رہی تھیں۔ نوجوان تیتریاں گھڑی گھڑی لباس تبدیل کر کے اپنی ہوا باندھ رہی تھیں۔ رات آتے ہی گھر کا گھر سلما ستارہ کی زرکار ساڑیوں سے روکش کہکشاں بن گیا تھا۔ ہر نوخیز پھلجڑی تھی، ہر جوان لڑکی چھٹتا ہوا انار اور ہر عورت مہتابی۔ میں اس رنگ و نور کی جلوہ سامانی کے دیکھنے میں محو تھا کہ ایک گوشے میں میری بیوی سست اور مزمحل کھڑی ہوئی نظر آئی۔ وہ پائے سے لگی ہوئی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل دھک سے ہو گیا۔ میں سب کچھ سمجھ گیا۔ اب یہ جلوے میرے لیے جلوے طور نہ تھے بلکہ آتش نمرود تھے۔ میری بیوی صبح سے اسی ایک لباس میں تھی، کاسنی رنگ کی کامدانی کی ایک پرانی ساڑی۔ اس کی گرگابی بھی بہت ہی مفلوق الحال تھی۔ اس کی ہمجولیاں کپڑے پر کپڑے بدل رہی تھیں اور یہ پرانی کتاب کی جلد کی طرح بے رونق معلوم ہو رہی تھی۔ اف، میں اس منظر کی تاب نہ لا سکا اور فوراً گھر کے ایک دور افتادہ گوشے میں جا کر کھرری پلنگ پر لیٹ رہا۔ یہ بڑی پر رونق رات تھی مگر میں کسی تقریب میں شریک نہ ہوا اور رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں ایک روح فرسا بے احساسی کے عالم میں رات بھر کروٹیں بدلتا رہا۔ ذہن پر ایک سرد تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ دل ایک خاموش اذیت، ایک افسردہ درد محسوس کر رہا تھا۔ صبح ہوئی، آج سروت رخصت ہونے والی تھی۔ 10 بجے تک مرد عزیز اپنے تحائف کے ساتھ اس سے ملنے زنان خانے میں گئے۔ میں نہ گیا۔ میرے پاس کیا تھا؟ غم، وحشت اور احساس ناداری کا تحفہ۔ سروت رخصت ہو گئی اور 5ویں دن سنا کے واپس بھی آ گئی۔ یہ 5 دن کس طرح بیتے ہیں میں نہیں بتا سکتا۔ سروت سے چھوٹنے کا غم؟ جی نہیں۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ سروت واپس ہی نہ آئے۔ میں اس سے آنکھیں چار کرنی ہی نہیں چاہتا تھا مگر وہ آ گئی۔ شاید سروت نے سسرال سے واپس آنے کے ساتھ ہی مجھے بلا بھیجا تھا مگر میں 1 ہفتے تک اس سے نہیں ملا۔ خدا جانے کیوں کر میں خود بخود ایک مرتبہ ملنے چلا گیا۔ وہ اپنے عروسی کمرے میں چیزوں کی درستگی میں مشغول تھی۔ اللہ، آپ آخر آ گئے ملنے مجھ بد نصیب سے دلہا بھائی۔ سروت نے شکوہ سنجانہ مسرت کے ساتھ میرا خیر مقدم کیا۔ خدا نہ کرے کہ تم بد نصیب ہو۔ بد نصیب تو میں ہوں سروت، میں نے جواب دیا۔ آپ کیوں خفا ہیں مجھ سے دلہا بھائی؟ آپ مجھے رخصت کرنے بھی نہیں آئے تھے۔ میں مجمع میں آپ کی آواز کی منتظر تھی۔ میری آنکھیں بند تھیں مگر جی چاہتا تھا کہ آنکھیں کھول کر دیکھوں کہ آپ ہیں یا نہیں۔ سروت نے بڑی مایوسی سے کہا، کوئی وجہ نہیں، یوں ہی میں نہیں آیا، یوں ہی سروت۔ مجھے خود معلوم نہیں میں کیوں نہیں آیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس بارے میں باتیں نہ ہوں۔ سناؤ، شادی کا تجربہ کیسا رہا؟ نئے لوگوں سے ملاقات ہوئی؟ اچھے لوگ تھے؟ میں نے موضوع گفتگو بدلتے ہوئے کہا۔ آپ سے اچھے نہیں، اس نے ایک پرمانی حجاب کے ساتھ جواب دیا۔ آئیے دلہا بھائی، آپ کو چیزیں دکھلاؤں۔ میرے مصرف کی چیزیں سب میرے ساتھ واپس چلی آئی ہیں۔ دولہا بھائی، غیر جگہ عزیزوں کی دی ہوئی چیزیں بھی کتنی پیاری معلوم ہوتی ہیں۔ ہر تحفہ مجھے عزیزوں کی یاد دلا رہا تھا مگر میں اکثر دیکھ دیکھ کر روتی تھی۔ آپ مجھے بے وقوف کہیں گے، ہے نا؟ میں آپ کو ہر وقت یاد کرتی تھی، آپ مجھے یاد کرتے تھے۔ سروت آج اتنی بہت سی باتیں کر رہی تھی اور میری زبان پر مہر سی لگی ہوئی تھی۔ بولتے کیوں نہیں آپ؟ یہ دیکھیے، یہ سنگار بکس احمد بھائی نے دیا ہے، یہ ہے ان کا نام لکھا ہوا، اچھا سا ہے نا؟ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ بکس سے دوسری چیزیں نکالنے لگی۔ دیکھیے، اس بکس میں سلائی کا سیٹ ہے
और इसमें क्रोशिया और कशीदा कारी के काम का सामान, और ये देखिए ये कशीदा कारी की मशीन है दूल्हा भाई। सब ने अपना अपना नाम छोटे छोटे कार्ड पर लिखकर लटका दिया है। ये इयररिंग रही दूल्हा भाई, ये महमूद भाई की दी हुई है, और ये देखिए, उफ मैं थक गई, कितनी सारी चीजें, वो तो बक्स की तह में है। इयररिंग है ना बहुत प्यारी सी, मैं आपको एक और बहुत ही अच्छी सी चीज दिखलाती हूँ। सरवत अपना एक बक्स उलट पलट रही थी और मैं अपने तखय्युल के तारीख खला में अरमानों की लाशों को दांत निकाले हुए देख रहा था। तोहफा तोहफा, जिंदगी के हाथ में मौत का तोहफा, सरमाए के हाथ में बेकारी और नादारी का तोहफा, समाज के हाथ में फख्रे बेजा का तोहफा, मुल्लायाना मजहब के हाथ में गलत तस्कीन का तोहफा, तोहफा मोहब्बत के हाथ में नफरत का तोहफा। ये देखिए, मिल गया दूल्हा भाई, कितना कीमती नेकलेस है ना? मुझे लोग कितना चाहते हैं। सरवत की आंखों में मुसर्रत और गुरूर की चमक थी। मैं उस वक्त सरवत की आंखों से नफरत कर रहा था। उनकी चमक खंजर की चमक मालूम होती थी और उनके सुर्ख डोरे, खंजर के फल पर जमा हुआ खून। क्यों दूल्हा भाई, आपकी क्या हालत है? सरवत ने चौंक कर कहा। कुछ। मेरी जबान न खुल सकी। दिल में शदीद दर्द व कर्ब का एहसास हुआ। सीने का आतिश फशां आंखों के शिगाफ से पिघले हुए लावे की तरह आंसू बनकर उमड़ आया था। मैं अपनी डबडबाई आंखों को सरवत की नजरों से बचाकर कमरे से बाहर निकल आया। दरवाजे पर पहुंचकर मेरे आंसू उबल आए और चौखट की खाक में चंद कतराहाय अश्क मदफून हो गए। ये थे मेरे तोहफे, इन्हें भी मैं सरवत के सामने पेश न कर सका।